بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے بیولوجی پارٹ سیکنڈ کا چیپٹر نمبر 20 کروموسوم اینڈ ڈی این اے جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا جو آج ہم نے ٹاپک کرنا ہے وہ کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس، کہ کروموسومل تھیوری جو ہے وہ انہیریٹنس یا وراثت کی جو کروموسومل تھیوری ہے یا وراثت میں جو کروموسوم کا جو رول ہے وہ کیا ہے، آج ہم نے یہ تھیوری اسٹڈی کرنی ہے۔ تو لیٹ اسٹارٹ اسٹوڈنٹ۔ کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس کہ جو وراثت ہوتی ہے اس میں کروموسوم کا جو ہے وہ کیا رول ہوتا ہے، سینٹرل رول۔ اس سے پہلے کہ ہم وراثت میں کروموسوم کا رول دیکھیں تو ہم پہلے کروموسوم دیکھ لیتے ہیں کہ کروموسوم کیا ہوتا ہے۔ کروموسوم بچے اسی طرح کا ایک تھریڈ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے، وراثت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ نیوکلس کے اندر کروموسوم جو ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کروموسوم جو ہے یہ تھریڈ لائک اسٹرکچر یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے، سینٹرومیئر ہوتے ہیں، اور اس کے دو ایک جیسے ملتے ہوئے کچھ سسٹر کروماٹڈز ہوتے ہیں، ایک جیسے دو اس کے آرمز ہوتے ہیں۔ کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس جو ہے وہ کیا ہے، انہیریٹنس کیسے ہیں، کہتے ہیں وراثت کو۔ وراثت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں، جو آف سپرنگز ہیں، وہ اپنے پیرنٹس سے، وہ اپنے جو والدین ہیں ان سے کیا کیا خصوصیات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہیریٹ کرتے ہیں، وراثت میں لیتے ہیں، اور اگر وہ وراثت میں اپنی خصوصیات لیتے ہیں تو وہ کس چیز کے ذریعے جو ہے بچوں میں والدین سے منتقل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہے کہ والدین کے جو بہت سارے فیچرز ہوتے ہیں، والدین کی بہت ساری عادات ہوتے ہیں، وہ بچوں میں کیا ہوتی ہیں، ان میں ریزمبلنس ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی انہیریٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ انہیریٹنس کس کے ذریعے ہوتی ہے، یہ کروموسوم کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ کروموسوم کا جو ہے وہ وراثت میں، وہ انہیریٹنس میں کوئی کردار ہے۔ کروموسوم جو ہے وہ وراثتی مادہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے پیرنٹس کی کریکٹرسٹکس جو ہے وہ آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ سب سے پہلے ایک سائنٹسٹ نے جو ہے سائنٹسٹ نے اس کا کنسیپٹ دیا تھا جس کا نام کیا تھا، کیرل کورن جو ہے، اس نے فرسٹ ٹائم 1900 میں یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ کروموسوم جو ہے اس کا کیا ہے کہ وراثت میں کروموسوم کا کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ تو سینٹرل رول فار کروموسومز ان ہیریڈیٹی واز فرسٹ سجیسٹڈ ان 1900 بائی دا جرمن سائنٹسٹ کیرل کورن۔ ٹھیک ہے، کیرل کورن نے سب سے پہلے یہ کنسیپٹ دیا تھا ان ون آف پیپر اناؤنسنگ دا ری ڈسکوری آف مینڈل ورک۔ اس نے جو اپنا کام تھا اس کام کو پبلش کیا تھا ایک پیپر میں، جرنل میں، اس کا نام اپنے جو یہ ساری ریسرچ تھی، اور اس پیپر کا نام کیا تھا، اس کا نام تھا ری ڈسکوری آف مینڈل ورک، کہ مینڈل کا جو کام ہے اس کو دا ری ڈسکوری آف مینڈل ورک اس پیپر کا کیا تھا، نام تھا۔ تو یہ جو ہے کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس کا کیا ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس کی، جو ہومولوگس کروموسومز ہوتے ہیں وہ میوسس کے درمیان انڈیپینڈنٹلی اسارٹ کرتے ہیں۔ ہومولوگس کروموسومز کیا ہوتے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کو جو یہ نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ دو ہومولوگس، یہ ایک ہومولوگس کروموسوم ہے اور یہ دو ہومولوگس کروموسوم ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے بغیر جو ہے میوسس 1 کی سٹیج اور میوسس 2 کی سٹیج میں گزرتے ہوئے انڈیپینڈنٹلی یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے اسارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس کیا ہے کہ میوسس کے دوران یہ جو کروموسومز ہوتے ہیں، ہومولوگس کروموسوم جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں ریڈکشن فیز کے دوران۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جو کیرل کورن کے بعد 1902 2 سال بعد جو ہے ایک اور سائنٹسٹ جس کا نام والٹر سٹن تھا، جس نے انہیریٹنس کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس دی تھی، اس نے فردر جو یہ کام تھا کیرل کورن کا، کروموسوم کا وراثت میں کوئی رول ہے، اس پر اس نے فردر کام کیا تھا۔ سون آفٹر آبزرویشن دیٹ سملر کروموسوم پیئرڈ ود ون another during meiosis led directly to the chromosomal theory of inheritance. This theory was first formulated by the American والٹر سٹن ان 1902۔ جو والٹر سٹن نے جو ہے 1902 میں کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس دی تھی۔ Several pieces of evidence supported Sutton's theory. One was the reproduction involved the initial union of only two cells, egg and sperms. اس سے کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس سے صرف ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو ہے
کروموسومز جو ہے وہ میوسس کے درمیان انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہوتے ہیں، بلکہ اس سے ہمیں یہ تھیوری ہمیں اس بارے میں بھی بتاتی ہے کہ کروموسومز جو ہے وہ کیا ہے، وہ نیوکلس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے اس پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، جو کہ کس طرح سے جو ہے اس ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ سپرم اور ایگ جو ہے جب یہ زیگوٹ بناتے ہیں آپس میں فرٹیلائزیشن کے دوران، تو سپرم جو ہے آپ لوگ اگر اس میں جو ہے سپرم کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور ایگ کا سائز زیادہ ہوتا ہے، سپرم کے اندر جو ہے وہ سائٹوپلازمک مٹیریل کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایگ۔ تو لیکن جب جو ہے ان کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے، ہیریڈیٹی انفارمیشن ہوتی ہے، وہ ایک جتنی ہوتی ہے۔ وہ ایک جتنی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے اندر جو کروموسوم کا مادہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ کروموسومز نیوکلس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور دونوں کے نیوکلس کا سائز جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تو اس تھیوری سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کروموسومز ہیں وہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں، کروموسومز جو ہیں وہ نیوکلس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس ہمیں دو باتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک یہ کہ کروموسوم انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہو جاتے ہیں میوسس کے دوران، اور دوسرا یہ کہ کروموسوم جو ہیں وہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ نیوکلس میں موجود ہوتے ہیں۔ This observation was consistent with Mendel's work, in which the diploid individuals have 2 copies of each heritable genes and gametes have 1۔ تو یہ مینڈل کے کام سے بھی ریزمبلنس رکھتی تھی، کیونکہ مینڈل نے بھی جب کیا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ ڈپلائڈ کے اندر 2 پیس آف کاپیز ہوتی ہیں، 2 پیس آف ان مینڈل جو ہوتے ہیں کریکٹرز ہوتے ہیں، جبکہ جو گیمیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، 1 ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کیا ہے کہ فائنلی کروموسوم سیگریگیٹ ڈیورنگ میوسس اینڈ ایچ پیئر آف ہومولوگ اورینٹ آن دا میٹافیز پلیٹ ہوتی ہے، وہ دونوں کروموسوم کو ایک دوسرے جو ہومولوگس پیئر آف کروموسومز ہوتے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی ایک دوسرے سے کیا کرتا ہے، اسارٹ کر لیتا ہے۔ If Mendelian characters are determined by genes located on the chromosomes, and if the independent assortment of Mendelian traits reflects the independent assortment of chromosomes in meiosis, why does the number of the characters that assort independently in a given kind of organism often greatly exceed the number of the chromosome pairs the organism possesses? This has led many early researchers to have serious reservation about the certain theory۔ یہ ایک پرابلم تھی کہ جو کہ کس کے ساتھ کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس میں، کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹلی سارٹ ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے جو آرگینزم ہے اس کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ کیا کر جاتے ہیں، ایکسیڈ کر جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھامس ہنٹ مارگن جو تھا، جس نے کیا کیا تھا، فروٹ فلائی ڈروسوفیلا پر، جو ڈروسوفیلا میلینوگیسٹر جس کو نارملی فروٹ فلائی کہا جاتا ہے، اس پر مختلف کیا کیے تھے، ایکسپیریمنٹس کیے تھے، کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں، جو کروموسومز ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ سیکس لنکڈ ہوتے ہیں، کہ اس مختلف سیکسز میں یہ مختلف سیکس اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کیا کہتا ہے، جو فروٹ فلائی ہے، جو نارمل فروٹ فلائی ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کی آئیز کیا ہوتی ہیں، ریڈ کلر کی آئیز ہوتی ہیں، لیکن نارمل فروٹ فلائیز ہیو دا ریڈ کلر کی آئیز ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ جو ہے اس نے مارگن نے ایک جو ہے وہ وائٹ کلر کی میل جو ہے وہ فلائی کو وہ اس نے کیا کیا تھا، آبزرو کیا تھا۔ مارگن کراس، پھر مارگن نے کیا کیا تھا کہ وہی جو وائٹ کلر کی میوٹنٹ میل تھی اس کو ریڈ کلر کی فیمیل کے ساتھ اس نے کراس کروایا۔ مارگن کراس میوٹنٹ میل ٹو اے نارمل فیمیل۔ اب اس کا رزلٹ جب میوٹنٹ میل کو نارمل فیمیل کے ساتھ کراس کرایا گیا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا، آل F1 پروجنی ہیڈ دا ریڈ آئیز۔ جتنی بھی F1 پروجنی تھی ان سب کی کیا تھی، ریڈ آئیز تھی۔ ہی دین کراسڈ ریڈ آئیڈ فلائیز فرام F1 جنریشن ود ایچ ادر۔ پھر اس نے کیا کیا، جو ریڈ آئیز کی فلائیز تھیں جو F1 جنریشن میں تھی ان کو ایک دوسرے سے کراس کروایا۔ جب انہیں کراس کروایا گیا تو ان میں سے 4252 جو فلائیز تھی ان میں سے F2 پروجنی میں مارگن نے 782 جو تقریباً 18% بنتی ہیں وائٹ کلر کی آئیز والی فلائیز تھیں۔ آل دو دا ریشو آف دا ریڈ آئیز، لیکن یہاں پر جو ریشو جو مینڈل نے دیکھی تھی 3:1 وہ 3:1 نہیں تھی۔ دا ریزلٹ آف دا کراس نیورتھیلس پرووائڈیڈ کلیئر ایویڈینس دیٹ آئی کلر سیگریگیٹس، کہ آئی کلر، اب یہ ریزلٹ نہیں شو کر رہا تھا کہ آئی کلر جو ہے وہ کیا ہوا، انڈیپینڈنٹلی ایگریگیٹ ہوا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہے کہ یہ نارمل ریڈ جو ہے فروٹ فلائی ہے، یہ جو فروٹس وغیرہ پر بیٹھتی ہے یہ نارمل فروٹ فلائی ریڈ کلر کی ہوتی ہے، یہ فیمیل فروٹ فلائی ہے۔ اس کو اس نے کراس کروایا F1 جنریشن میں، فرسٹ جنریشن میں، کس کے ساتھ، میوٹنٹ میل کے ساتھ۔ جب اس نے F1 جنریشن دیکھی تو دونوں جو میل اور فیمیل F1 جنریشن کے دونوں ہی ریڈ کلر کے
پھر اس نے F1 کے میل اور فیمیل کو جو ریڈ کلر کی تھی ان کو آپس میں کراس کرایا. جب انہیں آپس میں کراس کرایا تو اس جو F2 جنریشن تھی اس میں کیا تھا کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ وائٹ کلر کے میل بھی نظر آئے. ہاؤ could this result to be explained؟ اب یہ تو نہیں دکھاتا کہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے کروموسوم وہ اسالٹ ہوئے ایک دوسرے سے. perhaps it was possible for a white eyed female fly to exist. کیا کیونکہ اس میں جو ہے صرف وائٹ ایڈ میل ہی بنے فیمیل نہیں بنی تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ وائٹ کلر کی جو فیمیل وائٹ آئیز کلر والی فیمیل ایگزسٹ کر سکے. such individual might not be viable for some unknown reason. آخر اس کی وہ کیوں پاسبل نہیں کہ وائٹ کلر کی فیمیل بھی ایگزسٹ کرے. To test this idea, Morgan test crossed the female F1 progeny with the original white-eyed male. اس نے کیا کیا جو وہ F1 progeny کی فیمیل تھی اس کو اوریجنل میوٹنٹ میل کے ساتھ اس کو کراس کرایا. جب اس نے اسے کراس کرایا تب اسے منڈل والا 1:1:1 جو ہے وہ ملا. ہی obtained both. اس میں دونوں ہی ریڈ کلر کی بھی اور وائٹ کلر کی بھی فیمیلز بھی اور میلز بھی 1:1 میں موجود تھیں. just as Mendelian theory predicted. Hence a female could have white eyes. Why then there were no white-eyed females among the progeny of the original cross. جب اوریجنل کراس کروایا گیا تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی فیمیل وائٹ آئیز کے ساتھ کیوں نہیں تھی. اس کو ایکسپلین کیا گیا the solution to this puzzle involved the sex. اس کو اس بیس پر ایکسپلین کیا گیا کہ جو جینس تھیں کس کے لیے آئز کلر کے لیے وہ کیا ہے وہ سیکس لنکڈ ہوتی ہیں وہ سیکس کروموسومز پر موجود ہوتی ہیں. the genes causing the white eyes trait in Drosophila resides on the X chromosome. it is absent from the Y chromosome. وہ X کروموسوم پر ہوتی ہیں وہ Y کروموسوم پر نہیں ہوتی. a trait determined by gene on the X chromosome is said to be sex linked. تو ایسا ٹریٹ جو کہ سیکس کروموسوم پر موجود ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے سیکس لنکڈ جینز کہا جاتا ہے یا سیکس لنکڈ ٹریٹ کہا جاتا ہے. knowing that the white eye trait is recessive to the red eye. white eye جو ہے وہ recessive ہوتا ہے ریڈ آئی سے. ریڈ آئی ڈومینیٹ ہو جاتی ہے وائٹ آئی پر. trait is recessive to the red eye trait. The Morgan result was a natural consequence of the Mendelian assortment of chromosome. جو مینڈل کا کام تھا وہ کیا تھا وہ جو سیکس لنک جینز ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اسارٹ نہیں کر سکتی اسی لیے جو ہے اس کی ریشو وہ 3:1 جو ہے اب جو کہ اوریجنل کراس میں ہمیں نہیں ملی. Morgan experiment was one of the most important in the history of the genetics because it presented the first clear evidence that the genes determining Mendelian traits. یہ Mendelian traits نے بعد میں کیا کہا گیا جینز کا نام دیا گیا do indeed reside on the chromosome. اور اسی سے جو ہے مارگن کے ایکسپیریمنٹ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو جینز ہوتی ہیں وہ کہاں پر لوکیٹ ہوتی ہیں کروموسومز کے اوپر. اور کروموسومز کہاں پائے جاتے ہیں نیوکلس کے اندر پائے جاتے ہیں. as Sutton has proposed the chromosomal theory of inheritance therefore propounds that genes are located on the chromosome. تو اس تھیوری سے جو ہے اب کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس سے 3 باتیں پتہ چلیں. ایک کہ یہ کروموسوم انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہو جاتے ہیں ڈیورنگ میوسس. دوسرا جو کروموسومز ہیں وہ نیوکلس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور تیسرا جو جینز ہیں وہ کروموسومز کے اوپر موجود ہوتے ہیں. جینز جو چھوٹے سے جو اسمال سا پورشن ہوتا ہے کروموسوم کا اور یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کسے ہیریڈیٹی کو مختلف کریکٹرز آف لیونگ آرگینزمس کو. The chromosomal theory of inheritance therefore propounds that the genes are located on the chromosome. The segregation of the white eye trait has 1:1 correspondence with the segregation of the X chromosome. In other words, Mendelian traits such as eye color in Drosophila assort independently because chromosomes do. تو اسی لیے وہ انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جس طرح سے کروموسومز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہو جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ آج ہم نے کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس کے بارے میں پڑھا. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کروموسومز ہیں کیا. کروموسوم تھریڈ لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں جس کا وراثت میں اہم کردار ہوتا ہے. یہ کروموسوم جو ہے وہ نیوکلس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں جینز لوکیٹڈ ہوتے ہیں. کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس جو ہے وہ والٹر سیٹن نے 1902 میں دی. اس کے اور اس کو مختلف ایویڈنسز کے ذریعے پروف کیا تھامس مارگن نے جس نے ڈروسوفلا فروٹ فلائز پر بھی کیا تھا
ایکسپیریمنٹ کیے تھے۔ کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس کی جو 3 مین باتیں ہیں وہ یہ کہ کروموسومس جو ہے جو ہومولوگس پیئر آف کروموسومس ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اسارٹ ہو جاتے ہیں ڈیورنگ میوسس۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو کروموسومس جو ہیں وہ نیوکلس میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ اسپرم اور ایگ کی سائٹوپلازمک اور کمپوزیشن دیکھنے کے بعد اس بات کو پروو کیا گیا تھا۔ اور تیسری جینز جو ہے وہ کروموسومس کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اور اسے جو ہے ٹی ایچ مارگن نے ڈروسوفیلا میلانوگیسٹر پر جو کہ ریڈ اور وائٹ آئیڈ میوٹنٹ جو ہے ان کو آپس میں کراس کر کے اس بات کو اس نے پروو کیا تھا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔